اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. ناظرین السلام علیکم. رمضان المبارک کی اس خصوصی ٹرانسمیشن برکت رمضان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان شاہ زیب خان. برکت رمضان ٹرانسمیشن میں آج کے ہمارے مہمان ہیں عظیم مداح رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری مراد ملک مزمل جلیل صاحب، اور آپ کے ساتھ ایک سماجی کارکن، سماجی رکن جناب شجاع الاسلام جدون صاحب، اور میرے ساتھ موجود ہیں پروفیسر صدون صاحب. ہم آپ کو اس اسٹوڈیو میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کے مشکور ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور آج اس ٹرانسمیشن کے لیے تشریف لائے. ملک مزمل جلیل صاحب، میرے تو شروع کر آپ سے آغاز کرتے ہیں. آج کی اس پروگرام کے لیے جو آپ نے جو نعت آپ نے سلیکٹ کی ہیں اس میں سے آغاز کریں. ماشاء اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جتنے بھی اب آپ دیکھ رہے ہیں جادی ساؤنڈ کے ذریعے لائیو دیکھ رہے ہیں، اور جتنے بھی اب آپ جہاں بیٹھے ہیں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ پاک مزید برکت عطا فرمائے جادی ساؤنڈ سسٹم میں اور ان کی کامیابی فرمائے. حمد باری تعالیٰ سے میں آغاز کرتا ہوں. جی ماشاء اللہ. اللہ اللہ حسبی ربی جل اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. اللہ 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 ماشاء اللہ. ملک مزمل جلیل صاحب، حمد باری تعالیٰ سے آج کی اس ٹرانسمیشن کا آپ نے آغاز کیا. اب میں آج کے اس پروگرام کا حوالہ آپ کو دیتا چلوں کہ آج کے ہمارے اس پروگرام کا جو موضوع ہے وہ بنیادی انسانی حقوق ہیں، اور اس کے علاوہ ساتھ ساتھ جو دکھی انسانیت کی خدمت ہے مجبور لاچار لوگوں کی، بے سہارا لوگوں کی، اس حوالے سے آج ہماری گفتگو رہے گی. تو میں پروفیسر صدون صاحب آپ کو سب سے پہلے تو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں،
اور اس کے ساتھ ہی آپ سے پہلا کوشچن آپ سے کروں گا کہ اسلام کے اندر بنیادی انسانی حقوق کیا ہیں، اس بارے میں ذرا ہماری رہنمائی فرمائیے گا۔ ماشاءاللہ، بہت خوب جی۔ میں آج کی اس بزم کے اندر ہمارے جو جتنے مہمان ہیں، خصوصاً جناب شجاع الاسلام صاحب، مزمل صاحب، آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس خاص طور پہ یہ جو موضوع ہے انسانی حقوق اسلام کے اندر، ان کا کیا اللہ تعالیٰ نے کیا اہمیت دلائی ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہم نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا سوائے اپنی خدمت کے۔ اب اس بات کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا محض مذہب، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کا نام نہیں، بالکل، کہ جو انسان کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے وہ تو عبادت ہے، بے شک، وہ ہم کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، حج زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے لوگو، جو تمہارا وقت اس کے علاوہ بچ جائے تو یاد رکھ لو وہ تمہارا وقت بھی میری ہی عبادت میں گزرے گا، وہ وقت بھی میری ہی عبادت میں گزرے گا۔ اے باری تعالیٰ، پھر وہ وقت کیسے تیری عبادت میں گزرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو تم انسان کے حقوق العباد ادا کرو گے، وہ جب تم سے ادا ہوں گے تو وہ بھی میری ہی عبادت کہلائی جائے گی، وہ بھی میری ہی عبادت کہلائی جائے گی۔ لہٰذا ایک بات ہمیں یہاں سے سمجھ آتی ہے کہ حقوق اللہ بھی اور حقوق العباد، ان دونوں کا ادا کرنا اللہ تعالیٰ کے ہاں عبادت کا درجہ رکھتا ہے۔ اس لیے انسان کا ہر لمحہ، ہر لحظہ اس کا جو گزرتا ہے وہ اللہ کی عبادت میں گزرتا ہے۔ وہ انسانیت کی خدمت بھی ایسے نہیں ہو سکتا کہ انسان کوئی کام نہ کر رہا ہو تو وہ کہے میں مسلمان ہوں۔ ہر سانس لینے والا اس کا جو لمحہ ہے وہ مسلمانی کا گزرتا ہے۔ تو اب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیا جو ہم اللہ کی عبادت نہیں کر رہے تو کیا اس کے علاوہ جو ہم کام کر رہے ہیں وہ عمل اللہ کے ہاں مقبول ہے یا نہیں ہے۔ تو اس کے اندر ایک بنیادی حقوق ہے کہ کیا انسانیت کا اسلام کے ہاں کتنا درجہ اور کتنا مقام ہے۔ پہلی یہ بات سمجھ آ گئی کہ اللہ کی عبادت کے علاوہ بھی حقوق العباد کا خیال کرنا یہ اللہ کے ہاں عبادت کا درجہ رکھتا ہے۔ دوسری بات، اب انسان کے بارے میں، انسانی حقوق کے بارے میں اسلام ہمیں کیا حکم دیتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر سب سے پہلے تو حرمت انسانیت کے بارے میں ذکر کیا گیا۔ من قتل نفسا بغیر حق، قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے کسی انسانی جان کو بغیر حق کے قتل کیا وہ گویا ایسے ہے کہ جس نے تمام انسانیت کو قتل کیا۔ پہلی بات کیا کہ انسان کی عظمت اور انسان کا حق اللہ تعالیٰ کتنا اہم قرار دیتا ہے، بغیر تفریق مذہب اور رنگ و نسل کے، کہ اے انسان تمہارے اوپر دوسرے لوگوں کا بھی حق ہے، تم انہیں بے وجہ، جو کوئی تمہاری بات نہ مانے، تمہارے دین پہ عمل نہ کرے، دین کی بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ قرآن مجید نے فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ پھر فرمایا ہے حبیب ان سے فرما دے لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ ہم اگر کچھ بھی نہ ہے، ایک چیز ہمارے اندر بغیر مذہب کی تفریق کے ایک کامن چیز ہے، وہ ہے ہماری انسانیت۔ آقا علیہ السلام کے پیارے اخی حضرت مولا کائنات علی شیر خدا آپ ارشاد فرماتے ہیں ہمارا غیر مذہبوں کے ساتھ اگر اور کوئی بھی واسطہ اور نسبت نہ ہو، انسانیت کی نسبت تو قائم ہے۔ اس لیے انسانی حقوق جو قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے ہیں، ان کا بے پایا احسان ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا کہ انسان کی اہمیت آپ اگر دیکھ لیں، ہر رشتہ، ماں باپ کی اہمیت کا بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اگر وہ تمہارے اوپر سختی بھی کریں تو تم انہیں اف بھی نہ کہو، جھڑکو بھی نہ انہیں۔ پھر اسی طرح اولاد کے حقوق ہے، بیوی کے حقوق ہے، ماں باپ کے حقوق ہیں، بہن بھائیوں کے حقوق ہیں، اڑوس پڑوس کے حقوق ہے۔ یہ تمام وہ حقوق ہے جو کہ اسلام اس انسانیت کے اوپر فرض قرار دیتا ہے۔ ایک عقدہ میں اس کو حل کر کے آج کی بات کو، اپنی بات کو ختم کروں گا۔ آگے شجاع الاسلام بھائی ہمارے موجود ہیں جو اس بات پہ کام بھی کر رہے ہیں کہ اسلام کے اوپر ایک بہت بڑا اعتراض اٹھایا جاتا ہے کہ اسلام کے اندر عورتوں کو مردوں کے مساوی حقوق نہیں دیے جاتے۔ ایک بہت بڑا
طنز کیا جاتا ہے کہ عورتوں کو مغربی سوچ کو سامنے رکھ کے کہ اسلام دین مکمل نہیں ہے کہ عورتوں کو بنیادی اور مساوی حقوق وہ نہیں دیتا جو کہ عورتوں کو مردوں کے مقابلے میں کم حقوق ملتے ہیں، مردوں کی نسبت کم ملتے ہیں۔ یاد رکھ لیں ہمیشہ حقوق آپ کو آپ کے فرائض کے بدلے ملتے ہیں۔ بالکل حقوق کب ملتے ہیں آپ کو؟ جتنی آپ کے اوپر بڑی ذمہ داری ہوتی ہے اتنی آپ کو حقوق ملتے ہیں۔ اب جو بندہ جتنی بڑی نوکری پہ لگا ہوتا ہے اتنی وہ تنخواہ لیتا ہے۔ اب سویپر یا ایک مالی اس کی نوکری بھی عام ہوتی ہے، ڈپٹی اور فرائض بھی عام ہوتے ہیں، اس لیے اس کو حقوق بھی کم مل رہے ہوتے ہیں، ذمہ داری کم ہوتی ہے۔ اب اسلام کے اندر جو نان و نفقہ کی ذمہ داری ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نان و نفقہ کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے؟ مرد کے اوپر ہے۔ اب یہ جو دنیا کے اندر وسائل ہے یہ بھی انسانیت کی کم عقلی ہے کہ وہ وسائل کو اپنا سب کچھ سمجھ لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ وسائل اس دنیا میں پیدا کیے ہیں تاکہ ہم ان کو استعمال کر کے اپنی بنیادی ضروریات کو پورا کر سکیں، لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ان وسائل کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں۔ اب جب وسائل کی تقسیم کی باری آتی ہے، مرد کو وسائل اس لیے زیادہ دیے جاتے ہیں کہ مرد ان وسائل کو استعمال کر کے اپنے گھر والوں کے نان و نفقہ کو پورا کرے، گھر کے نان و نفقہ کو پورا کر سکے، اس لیے اس کو جائیداد کے اندر بھی حصہ زیادہ دیا جاتا ہے بنسبت عورت کے۔ عورت کو دوسری طرف سے اپنے بچوں کی طرف سے یا اپنے والدین کی طرف سے اور اپنے خاوند کی طرف سے بھی مال مل جاتا ہے، جائیداد کے اندر حصہ مل جاتا ہے، تو اس کا حق دوسری طرف پورا ہو جاتا ہے۔ لیکن اسلام اس کو اتنا اختیار دیتا ہے کہ اسلام کے اندر اگر عورت اپنے خاوند کو کہے کہ یہ جو بچوں کو میں تمہارے دودھ پلا رہی ہوں اس کے بدلے تم مجھے کچھ ہدیہ دو گی، تو عورت اس کی ڈیمانڈ کرنے کا حقدار رکھتی۔ اس لیے دوسری بات، یہ تو جائیداد کا حصہ آ گیا، دوسری بات ایک کہی جاتی ہے کہ عورت کی گواہی عادی ہے۔ اس بات کے اوپر بھی طنز کیا جاتا ہے کہ عورت کی گواہی عادی ہے۔ عورت کی گواہی عادی اس لیے ہے، یاد رکھ لیں کہ عورت جب آپ کوئی گواہی دیتے ہیں کسی بات پہ، پھر اس بات کے اوپر گواہی دینا، اس بات کو سچا ثابت کرنا آپ کی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ آپ نے قتل ہوتا ہوا دیکھا، اب آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ انسانی اور اسلامی ذمہ داری ہے کہ آپ اس قتل کی گواہی جا کے کورٹ کے اندر دیں کہ ہاں یہ میں نے قتل ہوتے دیکھا ہے، تاکہ مقتول کو یا ورثاء کو اس کا حق مل جائے۔ اب ہمارے جیسے معاشرے کے اندر یا اس دنیا کے اندر اگر کوئی قتل ہو جائے، مثلا میں سمجھاتا ہوں، قتل ہو جائے تو مرد کے لیے یہ چیز مشکل ہو جاتی ہے کہ وہ اس کا گواہی دے کے، ثبوت دے کے عدالت کے اندر پیش ہو سکے۔ اگر وہ دیتا ہے خاندانی دشمنیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے جب مرد کی ذمہ داری بھی وہاں پہ عورت کے بنسبت ڈبل ہو جاتی ہے، عورت کی ذمہ داری کو بھی آدھا قرار دیا جاتا ہے کہ عورت اگر 2 عورتیں دیں گی گواہی تو تب وہ بنے گی کہ عورت کی گواہی دے گی تو وہ اتنے مسائل، خاندانی دشمنیاں، خفقی، ناراضگی، اس کو بھی اپنے ذمہ لے گی۔ اس لیے اس کی گواہی کو بھی آدھا قرار دیا گیا ہے کہ یہ گواہی دینا کوئی بہت بڑے کامیابی، اجر کی تو بات ہے، لیکن اتنی آسان بات نہیں ہے کہ ہر شخص سمجھے کہ مرد گواہی دے رہا ہے تو عورت کی گواہی کو کیوں آدھا قرار دیا ہے۔ وہ اس وجہ سے قرار دیا گیا ہے کہ عورت کی جو گواہی ہوگی وہ ذمہ داری بھی اس کی آدھی ہو جائے گی اور اس کے بدلے اس کی جو حقوق ہیں وہ بھی آدھے ہو جائیں گے۔ اس لیے اسلام بڑا ہی پیارا اور بڑا ہی امن کا درس ہمیں دیتا ہے کہ جس کے اندر ہر شخص، ہر فرد کی اسلام اس کے حقوق کی یقینی بنانے کی کوشش کرتا ہے، کبھی وہ باپ، ماں اور کبھی بیٹوں اور کبھی اولاد کی صورت میں۔ خدا ہمیں اس کو فقط ہم نے اس کو سمجھنا ہے، خدا ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حق تو معاف کر دیں گے، جو حقوق العباد ہیں اس جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا تب تک رب کی ذات بھی معاف نہیں کرے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک سماجی کام ہے اور جو دکھی انسانیت کی خدمت ہے، بے سہارا لوگوں کی خدمت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، اس بارے میں ذرا روشنی فرما دیجیے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو دوسروں کو نفع دے۔ جی،
بہترین شخص کون ہے؟ جو دوسروں کو نفع دے، کہ اس دور کے اندر انسانیت کی خدمت کرنا یہ اس دور کا سب سے بڑا المیہ تھا، کہ جو انسان دکھی انسان ہے اس کی خدمت کرنا یہ اللہ کے ہاں بڑے اجر کا کام ہے۔ اور اس کے اوپر آگے چل کے ہم شجاع الاسلام بھائی سے آپ سے انشاءاللہ روشنی ڈلوائیں گے اس موضوع کے اوپر، کہ یہ جو ہم خدمت کا اور ویلفیئر کا کام کرتے ہیں، لوگوں کی بھلائی کا کام کرتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ماشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سب سے پہلے تو جازی ساؤنڈ کی پوری ٹیم اور یہ آپ جو ہوسٹ بیٹھے ہیں، آپ سب کا میں مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے جب انسانی خدمت کی بات آئی، ویلفیئر کی بات آئی، تو آپ نے مجھے یہاں پر مدعو کیا۔ ویلفیئر یا انسانی خدمت کے جتنے بھی اسلامک ایکسپیکٹس تھے، اس حوالے سے پروفیسر صاحب نے بہت ہی زبردست انداز سے گفتگو کی ہے۔ میں اس کے اوپر یہی روشنی ڈالوں گا کہ انسان کوئی بھی ہے، چاہے کہ وہ مسلمان ہے، وہ ہندو ہے، وہ سکھ ہے، وہ عیسائی ہے۔ اس کے بارے میں ایک حدیث میں ہمیں ملتا ہے، پروفیسر صاحب بیٹھے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے ایک دفعہ صحابہ کے پاس، تو باہر سے ایک یہودی کا جنازہ گزرا، تو ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور صحابہ بھی کھڑے ہو گئے، لازمی بات ہے۔ جب وہ جنازہ گزرا تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا کہ جو جنازہ گزرا تھا وہ تو ایک یہودی تھا، اسلام دشمن تھا، آپ بھی کھڑے ہو گئے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بے شک وہ یہودی تو تھا لیکن انسان بھی تھا۔ تو انسانی حقوق کے اوپر ہمیں بہت زیادہ، کیونکہ آپ نے بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق معاف کر لیں گے، انسان کے ساتھ جو آپ کے حقوق ہیں وہ معاف نہیں ہوں گے۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ نے کسی کے ساتھ برا نہیں کرنا، اس سے تو ہمیں یہ ثابت ہو گیا، لیکن آپ کی جو برا تو نہیں کرنا، لیکن جو زندگی ہے اس میں آپ نے اپنی ذات سے دوسرے کی ذات کو نفع بھی دینا ہے۔ بے شک۔ اب آپ کی ذات سے کسی کو کیا نفع ہو سکتا ہے؟ اسے بہترین شخص قرار دیا ہے، جو دوسروں کو نفع دیتا ہے وہ بہترین شخص ہے۔ دیکھیں آپ کا تعلق ایک سماجی تنظیم سے ہے، ایک سماجی رکن ہے آپ، اور آپ کو میں دیکھتا ہوں ماشاءاللہ سے آپ دن رات خدمت میں لگے رہتے ہیں۔ یہ بہت بڑا کام ہے، یہ کام اتنا آسان نہیں ہے، اور میں دیکھتا ہوں کہ جس طرح کئی لوگ ایسے سفید پوش لوگ موجود ہیں کہ جن کے پاس ایک وقت کا کھانا ہوتا ہے، دوسرے وقت کا نہیں ہوتا۔ بالکل، آپ کے پاس کافی ریکارڈ موجود ہوتا ہے، آپ جاتے ہیں وہاں پہ، جو میرے سامنے آپ کا جو ریکارڈ آیا ہے، ماشاءاللہ سے آپ کافی خدمت کر رہے ہیں۔ جازی ساؤنڈ اینڈ ویڈیو پروڈکشن آپ کے اس کام کا خیر مقدم کرتا ہے اور آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہے، آپ کی پوری ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہے۔ ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ اجر والا کام ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے ایک صحابی آئے، سنن ابی داؤد کی حدیث مبارکہ ہے، وہ آئے آپ کے پاس اور عرض کی یا رسول اللہ میرے والدین فوت ہو چکے ہیں، تو کیا میں ان کی خدمت کر سکتا ہوں؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہاں ضرور تم ان کی خدمت کر سکتے ہو۔ تو اس نے پوچھا کہ میں کیسے خدمت کروں؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فلاں جگہ کے اوپر پانی کی قلت ہے، تم کنواں کھدوا دو، اس سے لوگ پیاسا پانی پیتا جائے گا، اس سے تیرے ماں باپ کی خدمت ہوتی رہے گی۔ میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ اکثر یہ ایشو آتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، میں کیسے خدمت کروں کسی کی، میرے پاس تو وسائل نہیں ہے، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ ان لوگوں کے لیے میرا تھوڑا چھوٹا سا میسیج ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو دین سکھایا ہے، اسلام، آپ رستے میں چل رہے ہیں، رستے میں کوئی پتھر پڑا ہے، آپ اس پتھر کو ہٹا دو، یہی آپ کا ویلفیئر کا کام ہے۔ بے شک۔ آپ جا رہے ہو، رستے میں کوئی بزرگ جا رہے ہیں، اس بزرگ سے ان کے ہاتھ میں اگر کوئی لوڈڈ چیز ہے وہ اٹھا کے آپ چلے جاتے ہو رستے میں ان کے گھر تک، تو یہی تو ویلفیئر ہے۔ آپ کو کوئی تیر مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، ان لوگوں کے لیے میرا اسپیشل یہ میسیج ہے کہ آپ جتنا کر سکتے ہو اتنا کرنے کی کوشش کرو، باقی یہ لوگوں پہ چھوڑ دو کہ آپ اللہ پہ چھوڑ دو کہ یار اس کا اجر ملے گا جو بھی ہوگا، لیکن آپ اتنا تھوڑا سا کام تو کر سکتے ہو کہ رستے میں جاتے ہوئے پتھر کو سائڈ پہ کر دیا یا کچھ اس طرح سے۔ تو ویلفیئر کا کام میرا یہ ایمان ہے کہ یہ اللہ پاک کی توفیق ہے۔
اللہ پاک نے چنا ہے، یہ اللہ پاک کا شکر ہے. ہم تو کچھ نہیں کر رہے، بس وہ توفیق ہے اللہ پاک کی الحمدللہ. اچھا آپ انڈیویجولی یہ سارا کام کر رہے ہیں یا آپ کی پوری ایک ٹیم ہے جس کے ساتھ مل کے آپ یہ کام کبھی بھی کوئی بھی کام ٹیم ورک کے بغیر نہیں ہو سکتا. میں آپ کو بتاؤں کہ میرا جو وقت گزرا ہے الحمدللہ، میرا تعلق ہے تحریک منہاج القرآن سے. ماشاءاللہ. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب وہ میرے قائد ہیں، میرے شیخ ہیں. آپ نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ زندگی میں آپ نے ہمیشہ، آپ کی زندگی کا کوئی بھی کام ہے اس کا مقصد صرف ایک ہونا چاہیے، اور وہ مقصد ہے اللہ تعالیٰ کی رضا. ہمیشہ انہوں نے یہی سکھایا ہے. ہم آج بھی جو کچھ کر رہے ہیں وہ ساری کی ساری تربیت، وہ سارے کا سارا نظم، وہ سارے کا سارا ٹیم ورک جو ہمیں سکھایا گیا ہے وہ تحریک منہاج القرآن ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے سکھایا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. زندگی کا مقصد ہے اوروں کے کام آنا. ماشاءاللہ بہت ہی پیارے انداز سے اور بڑے لگن کے ساتھ، محنت کے ساتھ آپ بہت اچھے طریقے سے یہ ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں. اور آپ کی طرف بڑھتے ہیں ملک مزمل جلیل صاحب، جو آپ کا ایک مشہور کلام ہے، کدی میرم دل دی حال پوچھن، ذرا یہ سنائیے گا اپنی خوبصورت آواز میں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. پیش کرتا ہوں جتنے بھی اب آپ دیکھ رہے ہیں، آپ جتنے بیٹھے ہیں سب کے لیے ہے. کدی محرم دل دے حال پوچھیں تے میں حال سناواں. واہ جی کیا بات ہے. محرم دل دے حال پوچھیں تے میں حال سناواں جی کہتا. بہت خوب مزمل صاحب، بہت خوب. دے قدماں وچ راواں وچ ڈگدی مر جاواں جی کہدا. کیا خواہش ہے جی مزمل صاحب، کیا بات ہے. او ناراواں وچ ڈگدی مر جاواں جی کہدا. ہاں ازلائی منہ کالی میں کتھوں ایڈے لکھاں والی میں. ہاں ازلائی منہ کالی میں کتھوں ایڈے لکھاں والی میں. جمعہ جا سرکار دی جالی میں پھر مڑ کے نیا کہتا. جا سرکار دی جالی میں پھر مڑ کے نیا جی کہتا. کلام کا حسام کا بہت خوب، بہت خوب. جدو پکڑ فرشتے اٹھوا کے
رب اگے جدو پکڑ فرشتے اٹھوا کے لے جانا نذیر رب اگے رب دے محبوب دی رب اگے ایک نعت سنا جی کہتا رب دے محبوب دی رب اگے ایک نعت سنا او جی کیا بات ہے کردہ آرزو ہے کہ شیشہ دل چور چور ہو، آرزو ہے کہ شیشہ دل چور چور ہو، کوئی تو بات قابل نظر حضور ہو، اور محشر میں جو ہو سو ہو، نعت رسول مقبول کی ایک محفل ضرور ہو۔ واہ سبحان اور آرزو ہے کہ شیشہ دل چور چور ہو، کوئی تو بات قبول نظر حضور ہو، واہ اور محشر میں جو ہو سو ہو، نعت رسول مقبول کی ایک محفل ضرور ہو۔ شعر کو میں نے ریپیٹ کیا اپنے انداز سے۔ ملک مزمل جلیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت ہی پیاری آواز میں آقا کے حضور اپنی عقیدت اور محبت کے پھول نچھاور فرما رہے تھے۔ ہمارے ساتھ ایک سماجی شخصیت جناب شجاع الاسلام جدون صاحب موجود ہیں، ان سے بات ہو رہی تھی ویلفیئر کے حوالے سے جو یہ کام کر رہے ہیں، اور یقیناً یہ جو وقت ہے اس وقت ایک مہنگائی کا دور ہے، بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جنہیں حقیقت میں آپ کی مدد کی ضرورت ہے، بالکل، اور ایسے لوگ ہیں کہ جو زبان پہ سوال نہیں لاتے اپنی عزت نفس کی وجہ سے، سفید پوش، وہ انہیں ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں سفید پوش، اور بعض اوقات جب ہم انہیں دیتے ہیں پھر بھی وہ اس چیز کو بڑا فیل کرتے ہیں۔ بالکل، اس وقت بہت مشکل چل رہا ہے، بالکل، اور میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جس طرح آپ نے افطار کا اہتمام کیا ان مسافروں کے لیے کہ جو راستے میں نکلتے ہیں اور راستے میں ان کا روزہ جو ہے وہ اس کا ٹائم پورا ہو جاتا ہے، افطار راستے میں آ جاتا ہے، لیکن سڑکوں پہ آپ لوگ، آپ کی ٹیم موجود ہوتی ہے جو ان لوگوں کی افطاری کا سامان لے کر کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ بہت بڑا کام ہے۔ اس کے علاوہ جو آپ نے کام کیا، جو غریب بچیاں ہیں جن کے رشتے جہیز کی وجہ سے رکے ہوئے ہوتے ہیں یا وہ انتظار میں ہوتی ہیں کہ جہیز کی وجہ سے لوگ ان کے گھروں کا رخ نہیں کرتے، آپ نے ان کے لیے بھی جہیز کا جو اہتمام کیا آپ کی ویلفیئر نے، یہ کافی خراج تحسین کے یہ کام ہے، اور رمضان المبارک احساس کا نام دیتا ہے، بے شک، جہاں پہ ہم یہ بھوک اور پیاس برداشت کرتے ہیں اپنے اوپر، وہیں پہ ہمیں اس بات کا بھی احساس ہو کہ اس بھوک اور پیاس کو جو لوگ جن کے پاس یہ فیسیلٹیز ہمارے پاس تو میسر ہیں، ہم نے روکا ہے، ہمارا امتحان ہوتا ہے، جن کے پاس سرے سے ہے ہی نہیں، ان کے لیے کتنا مشکل ٹاسک ہوگا۔ تو یہ کام شجاع الاسلام صاحب اور ان کی ٹیم جو ہے سر انجام دے رہی ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں بتائیں، ہماری رہنمائی کریں کہ ہم آپ کے ساتھ کس طرح اس کام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ جو دیکھ رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ اس کار خیر میں کس طرح شامل ہو سکتے ہیں تاکہ وہ بھی آپ کا بازو بن سکیں، اور آپ جس طرح یہ خدمت خلق کا کام کر رہے ہیں اس میں وہ بھی اس نیکی کے کام میں فزیکلی آپ کریں، فائنینشلی اگر کس طرح شامل ہو سکتے ہیں، اور فزیکلی لوگ کس طرح شامل ہو سکتے ہیں، یہ ساری بات ہمیں آپ ذرا اس کے اوپر ذرا ہمیں غور کریں، ذرا بتائیں ہمیں کہ ہم کس طرح آپ کی اس بارے میں۔ بہت شکریہ جی شاہ زیب بھائی، آپ نے جو تمہید باندھی۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ پہلے بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے چنا ہے، اس میں میرا کوئی کسی قسم کا کوئی کمال نہیں ہے، وہ اللہ کی ذات ہے جسے چن لے۔ جو تعاون کی بات ہے اس کے لیے میں یہ کہتا ہوں ہر ایک کو کہ آپ اگر میرے ساتھ تعاون نہیں کرتے، کم از کم آپ جہاں پر رہتے ہیں وہاں پر آپ خود سرچ کریں، آپ کے ارد گرد لوگ ہوں گے،
آپ ان کے پاس جائیں, آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کے 40 گھر جو ارد گرد ہیں ان کے اوپر آپ لوگوں سے اللہ پاک سوال پوچھیں گے کہ یہ جو 40 گھروں کے درمیان فلاں بھوکا سویا تھا, خدا آپ سے اس سے پوچھے گا, آپ رات کو عشاء کی نماز پڑھ کے اس کے بعد 20 نفل پڑھ کے سو گئے ہیں, لیکن آپ کا پڑوسی 40 گھروں کے ارد گرد کوئی بھوکا سویا ہوا ہے, تو اللہ تعالیٰ وہ نماز وہ نفل آپ کے منہ پہ ماریں گے کہ تمہارا پڑوسی بھوکا سویا ہوا اور تو آپ اس طرح سے سو رہے ہو. اور میرے جو لوگ ہمارے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں, ہم تو جتنی بھی اگر فائنینشلی کہے تو فنڈنگ ہے وہ واٹس ایپ کے ذریعے میرے جتنے بھی کانٹیکٹس ہیں, اس کے علاوہ جو لوگ میرے ساتھ جو کہتے ہیں پیسے اگر فزیکلی تو وہ مجھے دے دیتے ہیں, نہیں تو ایزی پیسہ کے تھرو, میرا ایزی پیسہ کانٹیکٹ ہے اس کے تھرو مجھے سینڈ کر لیتے ہیں. فائنینشلی کوئی میرے ساتھ سپورٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ ایزی پیسہ کے تھرو یا میرا کانٹیکٹ ہوگا. ڈائریکٹ بھی آپ ان فیملیوں سے ملا سکتے ہیں لوگوں کو, ڈائریکٹ فیملی سے ملوا سکتے ہیں جی, ایسا کوئی نہیں ہے. میں تو جو جہیز کا کام ہے اس میں ہم پوری اس طرح سے اپنے دل کے مطمئن کرنے کے لیے چھان بین کرتے ہیں تھوڑی سی. اس کے بعد میں وہاں پر ان کے گھر کے لیے ایک ہم لیڈیز ہوتی ہیں جو ہماری ٹیم کی, جو ان کے اندر کے معاملات کو دیکھتی ہیں. ہم خود جا کر فیس ٹو فیس, کیونکہ ایک عزت نفس بھی ایک چیز ہوتی ہے کہ اگر میرے محلے کا کوئی اس طرح کا کیس آ گیا ہے, میں فیس ٹو فیس ان کے پاس نہیں جاؤں گا. میں اپنی کوئی نہ ہماری ٹیم کی ایک لیڈیز کو بھیجیں گے, وہ وہاں پر جائیں گی, دیکھیں گی اور ان کو کہیں گی کہ کسی کو نہیں پتہ چلے گا, ہاں کسی کو پامال نہیں کرنا, کسی کو نہیں پتہ چلے گا محلے میں آپ کا یہ مسئلہ ہے, یہ مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ. ہمارے بھائی باہر موجود ہیں یہ آپ کے. اس کے لیے پھر ہم لوگ فنڈنگ جمع کرتے ہیں, لوگوں کے پاس جاتے ہیں. بہت سے لوگ وعدے بھی کرتے ہیں, وعدے نبھاتے بھی نہیں. آپ کے پروگرام کے تھرو میں اگر وہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں, اس طرح کے لوگ جو وعدہ کر کے, اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ لوگ وعدہ کرتے ہیں جی ہم آپ کو یہ دیں گے, اور ہم ان کو کہہ دیتے ہیں جی کہ میں ایگزامپل دیتا ہوں, صوفہ ہے, ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, اور ہمیں کسی نے کہہ دیا جی کہ ہم آپ کو جہیز میں دیں گے جی, یہ صوفہ میری طرف سے ہے, یا اس کی رقم برتنوں کی رقم میری طرف سے ہے. ہم اپنا بجٹ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ یہ چیزیں ہوں گی, اور ہم ان کو کہہ دیتے ہیں کہ ہم یہ والی چیزیں لے کر آپ کے پاس ہوں گے, آپ نے ان چیزوں کا بندوبست نہیں کرنا. اب وہ لوگ جو وعدہ کر کے پھر ہمارے ساتھ وعدہ پھر بعد میں اکا دکا وہ 1-2%, 10-5% ایسے لوگ ہوتے ہیں, وہ لوگ تھوڑا سا ہمیں وہ کرتے ہیں کہ, لیکن ہم ان لوگوں کے جو 90% لوگ ہمارے ساتھ ہمارا بازو بن کر چلتے ہیں, ہم ان کے ذریعے ان کو لے کر چلتے ہیں, اور الحمدللہ اللہ پاک ان کاموں کو بخوبی کرتے ہیں الحمدللہ. ماشاءاللہ. ایک شجاع الاسلام صاحب کی ایک بات مجھے اچھی لگی, انہوں نے کہا مجھے دینے کی بجائے آپ اپنے گردنواں میں ایسے لوگوں کو تلاش کریں کہ جن کے پاس واقعی اس وقت کچھ نہیں ہے, یعنی کہ زیادہ مستحق وہ لوگ ہیں جو آپ کے ارد گرد آپ کے پڑوس میں موجود ہیں, اور آپ کے پڑوس میں ایسے لوگ یقیناً موجود ہوں گے کہ جو ہر ایک پڑوس اپنی عزت نفس کی وجہ سے اپنا سوال زبان پہ نہیں لا رہے کہ ان کو اس چیز کی ضرورت ہے. آپ نے خود ان کے پاس جانا ہے اور ان سے ضرورت کی اشیاء کے بارے میں پوچھنا ہے کہ آپ کے گھر میں یہ سامان ہے, یہ سامان ہے, تو اگر ان کو ضرورت ہے تو آپ نے ان تک وہ کام پہنچانا ہے. یہ خدمت خلق کا بہت بڑا کام ہے, اور اس پہ زیادہ اجر ہے کہ آپ اپنے پڑوس کے حقوق کا پہلے خیال رکھ رہے ہیں, کیونکہ پہلا حق آپ کے پڑوس کا ہے. تو پھر اس کے علاوہ اگر آپ کے پڑوس میں اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ایسی کوئی ڈیزرونگ فیملی نہیں ہے, تو آپ شجاع الاسلام ان کی ویلفیئر کے ساتھ جو باقی جو ویلفیئرز کام کر رہی ہیں, جن پہ آپ کو مکمل اعتماد ہے, آپ ان کے حوالے اپنی جو رقم ہے وہ کریں, اور ان سے باقاعدہ پوچھ بھی سکتے ہیں کہ یہ کس طرح کس فیملی کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں, کس فیملی کے لیے یہ ڈونیشنز لے رہے ہیں, یہ اس کے مکمل جواب دہ آپ کو ہوتے ہیں. تو یہ بہت بڑا کام ہے جی. جازی ساؤنڈ اینڈ ویڈیو پروڈکشن کے جو آج کے اس موضوع کو بھی لے کے چل رہا ہے کہ دکھی انسانیت کی خدمت, آج رمضان ٹرانسمیشن میں انہوں نے شامل کی ہے کہ کس طرح ہم اپنے میسج کو لوگوں تک پہنچائیں, ویلفیئرز کے میسج کو لوگوں تک پہنچائیں, تاکہ لوگوں کو اویئرنیس آئے اس بارے میں, اور لوگ اپنے گرد و نواح کا اور اس کے ساتھ ساتھ ایسی ویلفیئرز کا بازو بنے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچایا جا سکے. میں آخری کلام, کیونکہ کافی وقت ہو چکا ہے, میں چاہوں گا مزمل جلیل صاحب ایک دو اشعار اپنے آخری کلام کے آپ پیش کریں. جی میں دو اشعار پڑھ کے کلام کی پیش کرتا ہوں. کرم کے بعد برس رہے ہیں دلوں کی کھیتی ہری بھری
کیا بات ہے. یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے گلی گلی. سبحان اللہ. یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے گلی گلی ہے. یہ کون بن گئے گلوں کے چہرے ہیں نکھرے نکھرے گلی گلی میں شگفتگی ہے. میرے نبی کی والا یا بڑا سخی ہے مدینے والا. ہمیں تو جو کچھ بھی مل رہا ہے یہ مہربانی حضور کی ہے. نہ مانگو دنیا کہ تم خزینے. ارے چلو نیازی چلے مدینے مل کر چلو نیازی کیونکہ ہے بادشاہی سے بڑھ کے پیاری نبی کے دے کی گداگری ہے. کرم کے بادل برس رہے ہیں دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے. یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے گلی ماشاءاللہ. مزمل جلیل صاحب بہت ہی پیارے انداز میں آقا علیہ السلام کے حضور اپنی عقیدت اور محبت کے پھول نچاور کر رہے تھے. ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں آج ہماری آپ ٹرانسمیشن میں تشریف لائے. شجاع الاسلام صاحب ماشاءاللہ آپ نے کووڈ کے دوران بھی آپ کی ویلفیئر نے اور سیلاب زدگان کی مدد کے لیے بھی آپ نے بہت کام کیا, بڑی ڈونیشنز جمع کی اور آگے پہنچائیں بھی. بہت ہی اچھا کام آپ نے ویلفیئر کا نبھایا ہے اور امید ہے آگے بھی آپ اسی طرح کام جو دکھ انسانیت کی خدمت ہے اسی طرح کام کرتے رہیں گے. یہ تو اللہ پاک کی توفیق ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو منہاج القرآن کا جو مختلف فورمز ہیں نا, جس طرح سے ویلفیئر, مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ, وومن لیگ, ہماری جو علماء کونسل ہے, یوتھ لیگ ہے, ہم سب مل کر کام کرتے ہیں. اور میرے پاس تحریک کی MSM مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ ہزارہ زون کی ذمہ داری ہے. ہم لوگ مل کر جب ویلفیئر کے ساتھ کام کرتے ہیں تو یہ ٹیم ورک جب ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کووڈ تھا, کووڈ میں لوگ گھروں میں تھے لیکن الحمدللہ ہماری ٹیمز اسپتالوں میں اور سینیٹائزر, جب اس کے بعد جب سیلاب آیا تو ہم لوگ کدھر تک الحمدللہ گئے ہیں. ہر جگہ پہ 2 مہینے ہم لوگ
ہم لوگ وہیں پہ رہے ہیں، کام کیا ہے الحمدللہ. تو یہ سارے کا سارا جتنا بھی نظم ہے یہ سارا کا سارا وہیں سے تحریک منہاج القرآن اور ڈاکٹر طاہر القادری اللہ صاحب تعالیٰ کا آپ سکھایا کی ہوا اس خدمت کو قبول کرے اور مزید آپ کو ہمت عطا کرے، آپ کی ٹیم کو ہمت عطا کرے کہ آپ یہ کام کر سکیں. اور میں آج کے اس پروگرام کو اختتامی مراحل کی طرف بڑھتا ہوں، اور بالکل اختتام ہے اس پروگرام کا. ہمیشہ کی طرح یہاں پہ میرے ساتھ جو ہوسٹ ہیں کیسر ہاشمی صاحب، وہ ایک پیغام دیتے ہوتے ہیں کہ اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے، اور سب کا خیال رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزاریے، خوشحال زندگی گزاریے. یہی پیغام ہے جازی ساؤنڈ اینڈ ویڈیو پروڈکشن کا، اور اس کے ساتھ ساتھ شاہ زیب خان کا اور کیسر ہاشمی صاحب کا، کہ ہمیشہ اپنے ارد گرد دیکھیں کہ بہت سے ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں کہ جن کو آپ کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے. زندگی کا مقصد ہوتا ہے اوروں کے کام آنا. یہی آج کی ہماری اس برکت رمضان ٹرانسمیشن کا موضوع بھی رہا ہے، اور یہی پیغام ہے. امید ہے کہ آپ اس بات کو بخوبی عملی طور پہ اس پہ کام کریں گے. والسلام. برکت رمضان ٹرانسمیشن کی اگلی نشست تک اجازت دیجیے اپنے میزبان شاہ زیب خان کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.